معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایسے مریض کے بارے میں بات کریں گے جو پاگل پن کا شکار ہو چکا ہو اور اس کا علاج بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ جادو کے مریض میں اگر وہ آدمی پاگل ہو چکا ہے تو کچھ علامات ہیں، اس سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ انسان جادو کا مریض ہے، لیکن عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور پھر ایسے مریض کو جو لمبی بیماری میں مبتلا ہو، بڑے دھیان کے ساتھ علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو دھیان دے کے بڑے طریقے کے ساتھ اس کا علاج کیا جائے، اور پھر علاج میں بھی ان لوگوں سے علاج کروایا جائے جو قرآن حدیث کی روشنی میں علاج کرتے ہیں، تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسا مریض جو لمبی بیماری میں مبتلا ہو اور بیماری کی وجہ سے اسے مینٹل اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہو، اگر ایسے مریض پہ جیسے علاج ہوتا ہے تو کچھ بیماری ایسی ہوتی ہے جو جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے اور کچھ وقت مانگتی ہے۔ اگر جلدی ٹھیک ہو جائے تو الحمدللہ، اگر وقت مانگے تو پھر ایسی بیماری میں مسلسل علاج میں لگنا بہت ضروری ہے کہ تاکہ مریض شفا یاب ہو سکے۔ اب ایسے مریض میں ایک تو ایسا مریض ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ جو لوگ چلے کاٹتے ہیں جنات کے، تو جنات کے چلے کاٹنے میں جب وہ کسی سے سنا تو چلہ جنات کا کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا آدمی جو جنات کا چلہ کاٹتا ہے، تو ایسی صورت میں بعض اوقات وہ جنات انسان پہ حملہ کرتے ہیں اور اس کی کیفیت مینٹل یعنی کہ پاگل لوگوں کی طرح ہو جاتی ہے، اور وہ مریض مینٹل ہسپتال میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا مریض کہ جس کے اوپر جنات مسلط کر دیے گئے ہوں اور یہ اپنے ہوش و خواص کھو بیٹھا ہو، اور ایسا مریض بھی اکثر مینٹل اسپتال کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ ایسے دونوں مریضوں کو یعنی کہ بڑے احتیاط کے ساتھ علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ آدمی کیا اس بیماری کا مریض تو نہیں جو بتائی جا رہی ہے۔ پھر خارجہ بن سلت ایک صحابی ہیں، یہ اپنی بستی سے گزرے تو وہاں پہ ایک آدمی کو زنجیروں سے باندھا گیا تھا، اور آپ نے اس کا پھر علاج کیا۔ تو علاج کرنے میں وہ مسلسل سورۃ الفاتحہ پڑھتے رہے 3 دن تک، اور اس طرح اس مریض کا علاج کیا تو وہ مریض بالکل تندرست ہو گیا۔ یہ ہمیں قرآن سے ثبوت ملتا ہے، اور اس مریض کے اوپر یعنی پاگل پن تھا جو حضرت خارجہ بن سلت نے ان کا علاج کیا۔ پھر ایسے مریض میں کچھ اور علامات ہوتی ہیں کہ یہ آدمی ایک جگہ پہ آرام سے رک نہیں پاتا، اور بجائے اس کے کہ انسان کی نظر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن بصارت ٹھیک ہونے کے باوجود یہ چیزوں کو ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں پاتا، اور اس میں مغالطہ رکھتا ہے، اور اس میں صحیح طریقہ سے جو ہے نا نظر کو اپنی جگہ پہ پہنچا نہیں سکتا۔ پھر ایسا مریض راستے میں جاتا ہے کہیں تو سو جائے گا، یا جس کام کے لیے گیا اسے معلوم نہیں ہوگا، اور وہ گھومتا پھرتا رہے گا، اور شدت کے ساتھ وسوسوں کا پیدا ہونا، اور جو ہے چڑچڑا پن کا اس کے اندر پیدا ہو جانا، اور خوابوں کا ایسا آنا کہ اسے ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہو۔ تو اس طرح کی علامات ہوتی ہیں جادو والے مریض کے اندر۔ اب اس مریض کو یعنی کہ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 21 پتے بیری کے وہ لے لے، اور ان کے اوپر یعنی کہ سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ اور درود ابراہیم کو 11 مرتبہ، اور سورۃ المومنون کی آخری آیات 11 مرتبہ، اور سورۃ الجن کی 1 دفعہ، اور سورۃ یونس کی 81 نمبر آیت کو 21 مرتبہ پڑھے، اور پھر اس کو پانی پہ دم کر لے، اور بیری کے پتوں کو جو ہے پانی میں جو ہے نا ابال لے، ابالنے کے بعد پانی پر دم کرے، اور اس پانی کو پینے کے لیے استعمال بھی کرے اور غسل کے لیے بھی استعمال کرے۔ تو اس طرح یعنی کہ مسلسل اس عمل کو یعنی کہ 1 دفعہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد رقیہ سنتا رہے، جادو کا رقیہ اور سورۃ فلق اور ناس کا رقیہ، اور یہ عمل تقریباً ہر ہفتے میں 1 دفعہ کرے، 5-7 دفعہ ایسا عمل کرے گا تو الحمدللہ یہ مریض بالکل تندرست ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔